ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، مطیع اللہ جان نے اپنے پروگرام میں فیصل وابڈا کی ایسی کی تیسی پھیر دی۔ جب اس نے فیصل وابڈا کا جو ٹویٹ پڑھ کر سنایا تو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں اس نے بھی فیصل وابڈا کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا نے بھی انکار کر دیا کہ یہ ہمارے سینیٹر نہیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ ہوتی ہے ایک بے ضمیر انسان کی عزت اور ویلیو۔ جب انسان اس قسم کی گھٹیا گفتگو استعمال کرتا ہے اپنے ٹویٹ میں یا اپنے ٹی وی پروگراموں میں، تو پھر کوئی بھی اس کو قابل قبول نہیں کرتا۔ آئیے اب ہم اس کا پروگرام دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان کے ٹویٹ کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ کیونکہ وہ منتخب سینیٹر ہیں، اور پہلے تو اگر آپ تینوں سے میں یہ جاننا چاہوں گا، سینیٹر فیصل واڈا جو ہیں، ذوالفقار علی بھٹی صاحب، وہ آپ کے سینیٹر ہیں یا کس کے سینیٹر ہیں؟ نہیں، ہمارے سینیٹر آپ کے نہیں ہیں، تو پی ٹی آئی کے تو پہلے ہوتے تھے، پھر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سینیٹر۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ شہلا رضا آپ کے سینیٹر ہیں، ووٹ تو آپ کی پارٹی نے دیے ہیں ویسے؟ جی ہم متفقہ کافی پارٹیز، متفقہ اس میں نون لیگ بھی شامل تھی؟ مجھے نہیں، کیوں جی؟ نون نہیں، لیگ وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ آپ نے ووٹ ہی نہیں دیا، نون لیگ نے سپورٹ ہی نہیں کیا فیصل واڈا کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہماری پارٹی نے تو ایم کیو ایم اور چلیں ان کی ٹویٹ پڑھ لیتے ہیں اور پھر پوچھ لیتے ہیں کہ آپ تینوں اس ٹویٹ سے کتنا متفق ہیں۔ سینیٹر واڈا فرماتے ہیں، ایسی کی تیسی ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں، آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات کی اجازت حال احوال کے لیے، وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے۔ فیملی کی ملاقاتیں بھی سیاسی پیغام پر مشتمل ہو رہی ہیں، اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔ وکلا نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو وہ بھی بند کر دی جائے گی۔ تو ذوالفقار بھٹی صاحب، پہلے تو کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے، وزیر اعظم ہیں، تو یہ اب وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی یہی پالیسی ہے جو سینیٹر فیصل واڈا فرما رہے ہیں، یا نون لیگ کی بھی یہی پالیسی ہے ایسی کی تیسی والی؟ مطیع اللہ بھائی، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا ہے کہ نہ ہم نے ووٹ دیا، نہ ہمارے سینٹر ہیں، نہ یہ ہماری زبان ہے۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی آپ تشریح چاہیں تو خود ان سے پوچھ لیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ اس کا اس کے بیان کی نہ ہم جو ہے اس کی تشریح ہم تو آپ کس اس کی کیپیسٹی، تائید یا تردید نہیں دیکھیں ہم کس کیپیسٹی میں کریں، مجھے بتائیں کہ نہ وہ ہمارے سینٹر یہ الفاظ آپ کے پارٹی کے تو نہیں ہو سکتے۔ شہباز شریف صاحب تو ایسے لفظ نہیں نہیں، استعمال، بالکل نہیں، ہمارے نہیں الفاظ۔ وہ تو ایسی کی تیسی والی بات تو سوچ بھی نہیں سکتے نظیر اپنے مخالفین کے لیے بھی۔ ایک سویلائزڈ اور منتخب پرائم منسٹر ہیں، وہ کبھی بھی ایسی زبان نہیں بول سکتے۔ تو شہلا رضا، یہ ایسی کی تیسی کی جو پالیسی ہے اور ملاقاتوں پہ انہوں نے کہا اب وہ بھی بند کر دی جائیں گی، آپ بھی کیونکہ حکمران جماعت کے اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی، تو سینیٹر فیصل واڈا جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کو بیان کر رہے ہیں، یہ کس کی؟ مطیع اللہ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا میراج کا پہل ہے ہماری پارٹی کا، ماشاء پلیٹ فارم ہے جس میں ہر ایک وغیرہ بھی سب ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اور نہ اس طرح کی کوئی زبان ہے اور نہ یہ ٹاپک ہے اس میں کہ، اور ویسے بھی جو بات ہے پانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی، اس کے لیے بڑا واضح موقف پاکستان پیپلز پارٹی رکھتی ہے کہ جیل مینول کے اکارڈنگ ان کو سہولتیں دینی چاہیے۔ باقی نوٹیفیکیشن کا معاملہ ظاہر ہے حکومت کا ہے۔ نہیں، وہ نوٹیفیکیشن پہ ہم آئیں گے، لیکن پہلے تو یہ بتائیں نا کہ سینیٹر فیصل واڈا کو آپ کی پارٹی نے ووٹ دیے، آپ نے منتخب اب یہاں تو کسی کے نہیں لکھا نا وہ کس وقت کیا زبان بولے گا، تو یہ پیپلز پارٹی کی زبان نہیں ہے۔ کبھی وہ سنی آپ کے نے؟ پارٹی صرف ایک ہی دفعہ چیئرمین بلاول نے جب مریم صاحبہ کو اریسٹ کیا تھا تو غصے کا اظہار کیا تھا، تو اس پہ سب اینکرز نے کہا تھا کہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ اور بہرحال میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس پر بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بہنوں بیٹیوں والے لوگوں کا ایک جذبات ہوتے ہیں، اور اس طرح سے تو آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ سینیٹر واڈا کو دیکھ بھال کے جانچ پڑتال کر کے آپ کی پارٹی نے انہیں الیکٹ کروایا، ووٹ دیے، تو آپ کے خیال میں سینیٹر فیصل واڈا کس کی زبان بول رہے ہیں؟ پتہ نہیں مجھے، کیونکہ مجھے ان کو آپ خود لے لیتے
अच्छा, वो हमारे प्रोग्राम मैं किसी की स्पोक पर्सन तो नहीं हूँ ना, मैं तो अपनी पार्टी की स्पोक पर्सन हूँ और बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इस तरह, मतलब अगर कोई मौक़िफ़ भी होता है इंसान का, मेरे मौक़िफ़ से ज़्यादातर लोग हो सकता है बहुत से मौक़ों पे इत्तफाक ना करें, लेकिन मैं मुखालिफिन के लिए अल्फाज बेहतरीन ही इस्तेमाल करूँगी। और कल तो मेरा मुकाबला हो रहा था इमरान खान से, तो उधर भी मैंने बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। अच्छा, कोशिश की थी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इंसान कोशिश तो करता है ना, अच्छे से अच्छा रहे। तो शफकत अवान साहब, आपके लिए मैं कुछ बाकी मैसेज भी पढ़ देता हूँ। ऐसी की तैसी तो आपने सुन लिया होगा। फिर आगे सेनेटर फैसल वाडा फरमाते हैं, जीती हुई अफवाज और उसके सेपा सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की जुबान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फौज को बदनाम करने की जो साजिश है, उसको सख्ती से रोका जाएगा। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार और इज्जत के बदले इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से। तो ये तो लग रहा है कि ये तो आपके लिए, पार्टी के लिए ये पैगाम दिया जा रहा है फैसल वाडा की तरफ से। तो आपका गिला किस सियासी जमात से है? अतिउल्लाह जान साहब, मेरा गिला क्या होना है कि एक तो इसी के जवाब में इसकी ऐसी की तैसी, और इस घटिया इंसान का मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई पॉलिटिकल आदमी ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल कर सकता है। एक तो ये सियासी नहीं है, इसको इन मेरे भाई जो मेरे दाएं और बाएं बैठे हैं, इनकी मजबूरी थी, इन्होंने इलेक्ट करना पड़ा, इनको कहा गया इलेक्ट करवा दें, और इनकी तो मजबूरी थी, वरना पता था कि इतना घटिया आदमी हम इलेक्ट करवा रहे हैं और ये इतना घटियापन दिखाएगा कि इनके सर भी शर्म से आज झुके हुए हैं, हालांकि इनका कसूर नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल कुछ ज़हनी मरीज आदमी है। ज्यादा तो मैं इसकी बातों का क्या जवाब दूं, इस काबिल नहीं है कि इसको इतना डिस्कस किया जाए, ना इसकी कोई, मैं तो इसकी वर्थ समझता हूँ ना वैल्यू समझता हूँ। पता नहीं क्यों इन लोगों ने इसको सर पे बिठा दिया। मगर अगर हकायक की तरफ देखा जाए तो जो पाकिस्तान तरीके निकाला तो आपने भी नहीं था, छोड़ के गए थे वो। जी, ये ज़हनी मरीज लेके यही आए। चले आ गया तो चला गया ना हमारे, लेकिन एक और आप लोगों ने उसको जफ्फा डाल दिया कि ये कहीं हीरा गुम ना हो जाए, इस हीरे को हम संभाल लें, और उस हीरे के करतूत देखें कि आज आप दोनों जवाब नहीं दे पा रहे। कहते हैं हमने वोट नहीं दिए, दूसरे कहते हैं हमने वोट नहीं दिए। चले जी, जिसने भी दिए वोट तो इन्हीं में से किसी आपको ने दिए। अफसोस है कि आप इन्हें लेकर आए और दोनों पार्टी के मत्थे डाल दिए। मुझे तो अफसोस ये है कि जितना अरसा भी गंद हमारी पार्टी में रहा है उसका अफसोस है। शुक्र है ये साफ हो गया गंद। तो आपने वो इनके हवाले क्यों कर दिया फिर? तो ना लेते, हम जो गंद निकाला था फेंक देते कहीं गंदी नाली में एक उसको। बात कहूंगी, हमारे तो बहुत सारे अच्छे लोग जो थे, पता नहीं किसके कहने पे आपके यहाँ चले गए और बड़े पछताते भी होंगे दिल में आप। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि देखिए, एक बात तो जरूर मैं कहूंगी कि हमें ये समझना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए। इस वक्त जो हमसे भी बड़ा दुश्मन है, उसके साथ बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से हम समझते हैं कि हमारी आर्मी